مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ حاشر صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب آپ نے بیان میں کہا کہ کوا حلال ہے، حدیث میں آتا ہے 4 فاسق جانوروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان میں کوا بھی آتا ہے، تو آپ نے کیسے اس کو حلال کہہ دیا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میں نے عام کوے کو حلال نہیں کہا، میں نے کہا تھا کہ کوے کو اگر باندھ کے رکھا جائے، کچھ دن تک اس کو صاف ستھری غذا کھلائی جائے، دانہ کھلایا جائے، تو ہوتا ہے حلال وہ۔ اچھا، یہ میں نے مسئلہ جب بتایا تو بعض فتنہ پرست لوگوں نے بھی مذاق اڑایا، اور کمنٹس میں بھی بعض لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا ہوا ہے۔ اور کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے لندن سے، کہنے لگے کہ مفتی صاحب کا جب یہ ہم نے بیان سنا اور تو دل بہت بد دل ہو گیا، اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا، مذاق اس پہ اڑایا کہ واہ واہ، ایک حرام جانور ہے، اسے باندھ کے صاف غذا کھلائیں گے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ یہ بھی کمنٹس میں کسی نے مذاق اڑایا ہوا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جس حدیث میں کوے کو حرام کہا، وہ فاسق کہا گیا ہے نا، فاسق، تو اس میں صحیح مسلم کے پورے الفاظ ہیں الابقا، پوری جو روایت ہے اس میں وہ غراب جو الابقا ہو، اور ابقا اس غراب کو کہتے ہیں کہ الذی فی ظہرہ او بطنہ بیاض، جس کے پیٹ کی طرف یا پشت کی طرف سفیدی ہو، اور وہ گندگی کھاتا تھا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے، ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ مغنی ابن قدامہ اٹھائیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ اتفق العلماء علی اخراج الغراب الصغیر الذی یاکل الحب، کہ جو کوا صرف دانہ کھاتا ہے اس کوے کو اس حدیث سے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ اتفق العلماء، اس پر علماء کا اتفاق ہے، اجماعی مسئلہ ہے یہ، تو اجماع خود ایک حجت ہوتی ہے۔ تو کوا اپنی وضع کے اعتبار سے ان جانوروں میں سے ہے جو درندے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں اگر کسی سے پوچھوں کہ شتر مرغ کھانے کے حلال ہونے کی کیا دلیل ہے، اس طرح بہت سارے حلال پرندے ہیں جن کا ہمیں حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا، لیکن ان کو جائز کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ حلال پرندوں کی جنس میں سے ہیں۔ حلال پرندے کون سے ہوتے ہیں؟ جو چونچ سے کھاتے ہیں، جو چیر پھاڑ نہیں کرتے، وہ پرندے حلال ہوتے ہیں۔ تو اور جو درندے ہوتے ہیں جو باقاعدہ اپنے پنجوں سے پکڑتے ہیں، شکار اس طرح سے کرتے ہیں، گوشت خور ہوتے ہیں، تو وہ پرندے حرام ہیں۔ بالکل جانوروں میں جیسے چوپائے، اب یہ مارخور ایک جانور ہے، ہمیں تو نہیں ملتا حدیث میں اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا، لیکن چونکہ انعام میں داخل ہے، گھاس پھوس کھاتا ہے، چرتا ہے، 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے، اور گھاس پھوس شکار کرنے والے جانوروں میں سے نہیں ہے، تو پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ حلال ہے۔ ایسے ہی پرندوں میں جو کوا ہے نا، وہ چیر پھاڑ نہیں کرتا، وہ پنجوں سے شکار نہیں کرتا، وہ چونچ سے کھاتا ہے، تو اس کے حرام ہونے کی وجہ اس کی گندگی کھانا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کے کھانے سے منع کیا۔ اب جلالہ کس جانور کو کہتے ہیں؟ وہ حلال جانور جو گندگی کھاتا ہو۔ تو جیسے گائے ہے یا مرغی ہے، اگر یہ مرغی بھی بہت زیادہ گند میں منہ مارنے لگے تو یہ کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی علامت ہے کہ اس کی گوشت میں اسمیل پیدا ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ مرغی کو کم سے کم 3 دن، جو جلالہ مرغی ہو نا، جو ہر وقت گند کھاتی ہے، اس کو کم سے کم 3 دن تک صاف ستھری غذا کھلائی جائے گی، اس کے بعد اس کو ذبح کر کے آپ کھا سکتے ہیں۔ اور جو گائے ہے یا بیل ہے، جو بڑے جانور ہے، اگر وہ گندگی کھاتے ہوں اور ہر وقت گندگی میں منہ مارتے ہوں، جیسے کہ آپ کراچی میں دیکھ لیں، یہاں پہ جو پورے ریوڑ کچرا کھلا رہے ہوتے ہیں ان کو، ان کے گوشت میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، تو اس جانور کا کھانا حلال ہونے کے باوجود جائز نہیں ہے۔ تو اس کی مدت ہے 40 دن، 40 دن تک آپ اس کو اچھی غذا کھلائیں گے تو پھر وہ کھانا آپ کے لیے حلال ہوگا۔ تو جس نے مذاق اڑانا ہے تو اس کا بھی مذاق اڑائے کہ یہ کیا بات ہے کہ مرغی کو 3 دن تک، تمام فقہا لکھتے ہیں کہ 3 دن تک اس کو بند کر کے رکھا جائے گا اور پھر حلال چیز کھلائی جائے گی، تو وہ مرغی، کیونکہ اصل وضع کے اعتبار سے مرغی حلال تھی، گند کھانے کی وجہ سے اس کو ناجائز کہا جا رہا ہے۔ تو جب گند کھانا چھڑا دیں گے تو ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی مدت تو ہوگی نا، تو جب تک گند کھانا اس کو چھڑاتے نہیں ہیں وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو یہی اصول کوے پر بھی صادق آتا ہے، اور یہی اصول ہر اس جانور پہ صادق آتا ہے جو گندگی بہت زیادہ کھاتا ہو اور اس کے گوشت میں اسمیل پیدا ہو چکی ہو۔ تو اپنی اصل وضع کے اعتبار سے ایک چیز جائز ہوتی ہے، کسی عارضے کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہے۔ رہا یہ مسئلہ، لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ پھر کوے کھانا شروع کر دو، تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں کھانے کی دوسری ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کووں کو باندھ کے ڈڑبوں میں حلال کھلائیں اور پھر اس کا گوشت کھائیں۔ حلال بہت سارے اور جانور بھی ہیں، لیکن انسان کو طبی طور پر ان کی طرف میلان نہیں ہوتا، اس لیے کھاتا نہیں ہے۔ وہ آپ بتائیں، طوطا بھی کھانا حلال ہے، طوطے کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن کبھی کسی کو دیکھا آپ نے طوطے کی بریانی پکا کے کھا رہا ہو یا طوطے بنا کے کھا رہا ہو؟ کوئی بھی نہیں کھاتا، اس لیے کہ عام طور پر ان چیزوں کا رواج نہیں ہے۔ تو ہر حلال چیز کھانے کی ترغیب نہیں ہے شریعت میں۔ تو
طوطا ہے اور کچھ جانور ایسے ہیں جو حلال ہیں لیکن نہ نہیں کھاتے ہم، نہ اس کا ہمارے یہاں رواج ہے، اس سے اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی. دیکھیں کمپنی جب نئے نئے جوس لے کر آتی ہے نا مارکیٹ میں یا نئی پروڈکٹ کھانے کی، تو پہلے ٹیسٹ گین کرواتی ہے، فری میں بانٹ رہی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو اس کے کھانے کی عادت پڑے. اس کے بعد جب عادت پڑتی ہے تو لوگ کھانا شروع کرتے ہیں. تو بہت سی حلال چیزیں ایسی ہیں جو ہیں حلال لیکن نہیں کھاتے لوگ، اس کو رواج نہیں ہے کھانے کا. تو یہ کوا بھی ایسے ہی ہے. ویسے بھی کوا اتنے گند بلا کھا رہا ہوتا ہے کہ اس کا ویسے بھی ہمارے معاشرے میں رواج نہیں ہے، اور نہ ہی ہو تو اچھا ہے، کیونکہ کوے کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے. کوا ماریں گے پوری قوم آپ کے پیچھے پڑ جائے گی کووں کی. تو اور ویسے بھی گندگی کھاتا ہے، مردار کھاتا ہے، چھیچڑے کھا رہا ہوتا ہے سارا دن. تو یہ اس مسئلے کی وضاحت تھی. اب میں پوچھتا ہوں کہ وہ کوا جو حلال کھاتا ہو، جو مجھ سے دلیل پوچھ رہے تھے نا کہ کوے کے حلال ہونے کی کیا دلیل ہے، تو میرا سوال ہے ان سے کہ جو کوا جو پاکیزہ چیزیں کھاتا ہو، گند نہ کھاتا ہو، دانا کھاتا ہو، آپ نے کس بیس پہ اس کو حرام کہا ہے؟ حدیث آپ پیش کریں. تو حدیث جو آتی ہے نا صحیح مسلم کی، جس میں کوے کو فاسق کہا گیا ہے، تو وہ کوا ہے جس کے بارے میں دوسری حدیث میں اس کی میں اضافہ ہے الابقا. تو الابقا وہی کوا ہوتا تھا جو گندگی کھاتا تھا. جیسے کہ عام طور پہ کوے گندگی ہی کھا رہے ہوتے ہیں، ہم اس کوے کی بات کر رہے ہیں جو دانا کھاتا ہے، جو صاف ستھری غذائیں کھاتا ہے. تو پراپر طریقے سے لوگ علم حاصل نہیں کرتے اور بیٹھ کے بس پھینکتے رہتے ہیں بیٹھ کے. اچھا بھائی، دوسرا سوال یہ ہے کہ رہا یہ مسئلہ، لوگ کہتے ہیں پھر کھاؤ، تو آپ بھی طوطے کھانا شروع کر دیں تو پھر ہم کوے کے بارے میں غور کریں گے. جیسے طوطے نہیں کھائے جاتے، مینا نہیں کھائی جاتی، حالانکہ حلال جانور ہے، حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس، تو اسی طرح کوے بھی نہیں ہمارے معاشرے میں کھائے جاتے. جنازے پر یا قبر کے اندر خوشبو اور کیوڑے کا چھڑکاؤ، نیز قبر کے اوپر پھول پتیوں اور پھول کے چھڑکاؤ کی کیا حیثیت ہے؟ عثمان صاحب کراچی سے. جو کوے کے بارے میں نے مسئلہ بتایا تھا نا، تو ایک صاحب ہے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ فوراً بچوں کی طرح ان کو، جیسے بچے کے ہاتھ میں جھنجھنا آ جائے نا تو فوراً جھنجھنا بجانا شروع کر دیتا ہے. تو ایسے ہی ایک محترم ہے مشہور، ان کا کام ہی یہی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ملے گی تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے جھنجھنا آ گیا، ایک تماشا اور مذاق اڑانے کا ان کو موقع مل گیا. تو یہ ان پہ ہی سوٹ کرتا ہے. عام لوگ ان تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. جنازے پر یا قبر کے اندر خوشبو اور کیوڑے کا چھڑکاؤ، نیز قبر کے اوپر پھول پتیوں اور پھول کے چھڑکاؤ کی کیا حیثیت ہے؟ عثمان صاحب کراچی سے. بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. صرف میت پہ، کفن پہ آپ خوشبو لگا سکتے ہیں. قبر کے اندر خوشبو چھڑکنا یا قبر کے اوپر پھول ڈالنا، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اسلاف سے یہ عمل ثابت نہیں ہے. میت کی جتنی جو کرنے کے کام ہیں وہ توقیفی ہیں. جس چیز پر حدیث ہوگی اور صحابہ اور تابعین کا عمل ہوگا، اسلاف کا، اس کو تو ہم فالو کریں گے. اس کے علاوہ اپنی طرف سے کچھ بھی کریں گے تو وہ عمل جائز نہیں، یا تو بدعت کہلائے گا یا ناجائز رسم کہلائے گی. اس لیے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. 5 درہم بیلنس پر 1 درہم بونس ملنے کا حکم. UAE میں میرے پاس ایک سم ہے، اگر میں اس میں 5 درہم کا بیلنس ڈالتا ہوں تو 5 درہم کا بیلنس اور 1 درہم کا بونس ملتا ہے، اور 10 درہم کے بیلنس کی صورت میں 2 درہم کا بونس ملتا ہے. کیا یہ بونس میرے لیے حلال ہے؟ مصدق شاہ ابو ظبی سے. دیکھیں، یہ جو ایڈوانس میں آپ پیسے ڈال دیتے ہیں اور 5 درہم ڈالے تو 6 درہم آ گئے، یہ سود نہیں ہے. اس لیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ 5 درہم آپ نے دیے تو آپ کو کمپنی نے 6 درہم دے دیے. درہم تھوڑی دے رہی ہوتی ہے کمپنی، 6 درہم کا بیلنس دے رہی ہوتی ہے. اس کو وہ تعبیر یہ کرتی ہے کہ 5 درہم پہ آپ کو 6 درہم ملیں گے. وہ درہم نہیں ملتے، آپ کو بونس زیادہ مل جاتا ہے. یعنی ایسے ہے، یعنی آپ کو وہ جو یونٹ ہے نا کال کرنے کے، وہ زیادہ مل جاتے ہیں. تو اگر کوئی ایڈوانس پیسے دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں کمپنی خوش ہو کے اس کو منٹ زیادہ دے رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس منٹ کو وہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ 5 درہم پہ ہم نے 6 دے دیے، 10 درہم پہ ہم نے 12 دے دیے. تو 12 نہیں مل رہے ہوتے، 5 درہم پہ آپ کو یونٹ مل رہے ہوتے ہیں، اتنے جتنے آپ نارملی 6 درہم پہ ملتے ہیں. تو اس کو وہ تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل سود نہیں ہے، بالکل جائز ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا بھائی، پب جی گیم کھیل کر پیسے کمانا کیسا ہے؟ پب جی والے ٹورنامنٹ کرواتے ہیں اور پیسے رکھتے ہیں 1 کروڑ یا 2 کروڑ. سبحان اللہ، رکھتے کہاں پر ہیں ذرا معلوم کر کے بتائیں.
پھر جو جیتتا ہے اس کو بانٹ دیتے ہیں, کسی ٹیم سے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے. کیا یہ حلال ہوگا یا حرام؟ غفران صاحب اتر پردیش سے. بھائی سوال میں خود وضاحت کی گئی ہے کہ کسی سے بھی پیسے نہیں لیے جاتے, تو اگر پیسے نہیں لیے جا رہے لوگوں سے تو پھر تو یہ جوا نہیں ہے بلکہ ایک طرح کا انعام ہے کہ جو جیتے گا ہم اس کو دے دیں گے. اگر سوال میں جو کہا گیا اسی طرح ہی ہو رہا ہے پب جی میں, تو پھر یہ جوا نہیں ہے, یہ 1 کروڑ روپے حلال ہوں گے جیتنے والے کے لیے. لیکن پب جی کھیلنا اور اس میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ بہرحال سخت مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. یہ کوئی قابل تقلید عمل نہیں ہے اور اپریشیٹ کیے جانے والا عمل نہیں ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں. اور یہ پیسے کمانے کا بھی گھٹیا طریقہ ہے. تو میں حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگا رہا, لیکن بہرحال نامناسب اور گھٹیا طریقہ ہے. اپنے آپ کو ان فضول کاموں سے بچائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے ہے کہ لا یعنی چیزوں سے بچے. آپ کہہ سکتے ہیں 1 کروڑ روپے مل رہے ہیں تو لا یعنی کہاں سے ہو گیا؟ مل کس کام کے بدلے میں رہے ہیں؟ کیا قوم کی خدمت کی آپ نے؟ کون سا تیر مار دیا؟ ویڈیو گیم پکڑ کے بیٹھے رہے 1 گھنٹے تک. تو پیسے کمانے کے بھی کوئی عزت والا طریقہ اختیار کریں, لوگوں کا علاج کریں یا لوگوں کو کوئی بزنس دیں یا لوگوں کو کوئی اچھے مشورے دیں یا کہیں لیکچرار لگ جائیں یا فوج میں چلے جائیں یا کوئی لوگوں کا کام کریں, کوئی کارپینٹر بن جائیں, کوئی مزدور بن جائیں, کوئی اچھی خدمت کے بدلے میں پیسے لیں تو وہ پیسہ حلال طیب کہلاتا ہے. یہ ویڈیو گیم کھیل کھیل کے پیسے کمانا یہ کوئی مزیدار کام نہیں ہے, یہ بے برکت والا کام ہے. اچھا بھائی, یہ کچھ پرانے مسائل تھے جن کا میں نے جواب دیا, رہ گئے تھے یہ. پوچھا ہے جی کہ کیا داماد سے پردہ فرض ہے؟ کیا داماد محرم ہوتا ہے؟ اس سے کتنا پردہ رکھنا چاہیے؟ بنت سلیم کراچی سے. دیکھیں داماد محرم میں داخل ہے, نامحرم نہیں ہے. داماد سے ساس کا پردہ نہیں ہوتا کیونکہ ساس ماں کی طرح ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سے ہمیشہ نکاح حرام ہے. داماد اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کی بیوی مر جائے تو بھی ساس سے نہیں نکاح ہو سکتا, تو لہذا وہ محرم ہے. لیکن ساس بھی اگر جوان ہے اور داماد بھی اگر جوان ہے تو ریزرو رہنا بہرحال ضروری ہے. جیسے بہو اور سسر کا ریزرو رہنا ضروری ہے. سگی بیٹی کا معاملہ اور ہوتا ہے, بہو سے فتنے کا بہرحال اندیشہ ہوتا ہے اگر بالکل جوان ہے اور سسر بھی جوان ہے. تو اس لیے بہو کو سے مصافحہ کرنا, ہاتھ لگانا اس کو, یا اس کے گال پہ بوسہ لینا یا ماتھے پہ بوسہ لینا, یہ نامناسب ہے, بہت سخت مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. بلکہ بہو کو جب سسر صاحب پیار کریں گے تو بس سر پہ ہاتھ رکھیں بس. اسی طرح داماد جوان ہے, ساس بھی جوان ہے, تو ساس داماد کو جب پیار کرے گی تو سر پہ ہاتھ رکھے بس, اور بیٹا کیا حال ہے, اپنا خیال رکھنا. اس سے زیادہ باڈی کو ٹچ کرنا داماد کے یا بلا حائل مصافحہ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ فتنے کا دور ہے. تو اس لیے اس بارے میں احتیاط لازم ہے. اسی علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ ساس جو ہے وہ داماد کے لیے محرم ہے, مگر ساس اور داماد اگر دونوں جوان ہوں تو اکیلے سفر نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ ہے کہ سگا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا اس طرح کا کوئی رشتہ ہو تو دوسرا کوئی رشتہ ہوگا جو سسرالی رشتہ نہیں ہونا چاہیے اگر دونوں جوان ہیں. تو بہرحال اصولی طور پر تو پردہ فرض نہیں ہے, فتنے کی وجہ سے یہ حکام ہے. تو ریزرو اتنا یعنی اتنا فری نہ ہو کہ مصافحہ ہونے لگے یا بلا حائل ایک دوسرے کو جسم جو ہے ٹچ کرنے لگیں, جیسے کہ ماں بیٹے ہوتے ہیں یا باپ بیٹی ہوتے ہیں, اتنا زیادہ آگے نہ بڑھیں بلکہ وہ تھوڑا ریزرو رہیں. اور ویسے بھی حرمت مصاہرہ کے مسائل ہیں, وہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, اس کو اب ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نامحرم کو سلام کا جواب دینا, کیا غیر محرم کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ میری کلاس کی کچھ بہنیں مجھے جب سلام کرتی ہیں تو میں جواب دینے پر مجبور ہو جاتا ہوں, کیا مجھے اس کا گناہ ہوگا؟ محمود مقبوضہ کشمیر سے. محمود بھائی شریف آدمی لگ رہے ہیں, اپنی کلاس فیلوز کو بہنیں کہہ رہے ہیں تو امید ہے آپ سلام کا جواب دے دیا کریں انشاءاللہ. آپ یوں جواب دیا کریں, میری بہنوں تم سب کو وعلیکم السلام, بس اتنا کہیں اور پتلی گلی سے نکل لیں, زیادہ نہ فری ہوں آپ. نامحرم کے بارے میں اللہ سے دعا کرنا, سارے نامحرموں کے سوال آ رہے ہیں پتہ نہیں. کیا کسی غیر محرم لڑکی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اسے میرے حق میں بہتر کر دے, یا اللہ اسے مجھے عطا کر دے؟ سبحان اللہ. ارحم صاحب لاہور سے. ارحم صاحب میری دعا ہے آپ کی کہ اس اچھی جگہ شادی ہو جائے تاکہ آپ کوئی اور دعا مانگا کریں. دیکھو کسی لڑکی کا نام لے کے اللہ مجھے فلانی دلا دے, یہ مناسب نہیں ہے. آپ اللہ سے یوں دعا مانگا کریں
کہ اے اللہ میری اچھی جگہ شادی کرا دے، جو میرے حق میں بہتر ہو مجھے وہ دلا دے، اور اگر آپ کسی لڑکی کو چاہتے ہیں تو اس کا دماغ میں تصور لا کے یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ اگر یہاں تیرے علم میں بہتر ہے تو یہاں کرا دے، بس اتنا، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے کہ نام لے لے کے دعا کریں۔ جائز ہونا الگ، جائز تو ہے، کسی کا بھی نام لے کے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ اللہ کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں کرا دے، یہ زیادہ بہتر ہے، تو یہ اللہ کو نہ سمجھائیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے مال و دولت عطا کرے۔ آپ نے منع کیا، اس نے، وہ منافق تھا، پھر کہنے لگا دعا کریں مال و دولت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ دعا مانگنا ہے اللہ مجھے دولت دے دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ دولت سے جو مقصد ہے وہ دعا مانگنی چاہیے۔ دولت کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی زندگی عافیت سے گزرے، آپ میں استغنا ہو، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے، تو اللہ سے یوں دعا مانگے اللہ مجھے کشادہ رزق حلال دے دے، اے اللہ مجھے استغنا عطا فرما، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، حلال کشادہ رزق برکت والا، تو یہ دعا مانگے جائیں۔ اے اللہ میری اتنی تنخواہ کر دے، 50 لاکھ کر دے، 1 کروڑ کر دے، یہ نامناسب الفاظ ہیں، اس لیے کہ اس کا مقصد ہے، یہ دعا میں آپ گویا اللہ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پیسے سے مطلب ہے، مجھے پیسے سے جو مقصد ہے نا وہ مقصد سے مطلب نہیں ہے، میرا مقصد ہی پیسہ ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہو مجھے فلانی چاہیے، فلانی لڑکی سے شادی کرا دے، اس کا مطلب آپ کا مقصد ہی فلانی لڑکی بن چکی ہے، حالانکہ شادی کا مقصد تو سکون، اطمینان اور ایک کامیاب لائف ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ سے یوں دعا مانگے جو ایسی ہو وہ والی دلا دے مجھے۔ تو اب ہو سکتا ہے وہ آپ اللہ کے علم میں آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ اچھا، یہ جو 1.5 ہوشیاری ہو رہی ہے کہ اللہ اسی کو بنا بھی دے ایسا، تو یہ بھی 1.5 ہوشیاری ہے۔ بھائی آپ اللہ سے سیدھا سیدھا دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک صالح بیوی عطا فرما، جو میرے لیے بہتر ہو، مجھے اس سے محبت ہو، اس کو مجھ سے محبت ہو، ایسی عطا فرما دے، بس یہ دعا مانگا کریں۔ وہ ہوگی تو اللہ کے علم میں تو اللہ اس کو عطا کر دے گا، وہ نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ کوئی اور دے دے گا آپ کو۔ تو اس طرح سے نام لے لے کے دعائیں مانگنا اور یا اسپیسیفک اس طرح کی چیزیں مانگنا یہ نامناسب ہے۔ اس سے جو مقصد ہے وہ دعا مانگنی چاہیے کہ اس سے آپ کا مقصد کیا ہے۔ مقصد ہے سکون کی زندگی، تو سکون کی زندگی مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ جو آیت ہے نا منافق کے، مجھے آیا نبی آپ دعا مانگیں کہ مجھے دولت مل جائے، پھر جب اس کو دولت ملی ہے تو اس نے صدقے دینے سے انکار کر دیا، تو پھر اللہ کی طرف سے وعید آئی تو اس کو احساس ہوا، پھر وہ نبی کے پاس صدقہ لے کر آیا، آپ نے منع کر دیا، پھر ابو بکر کے پاس صدقہ لے کر آیا، آپ نے منع کر دیا نبی کے انتقال کے بعد، پھر حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا صدقے کا مال لے کے، حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا کہ جب نبی نے پہلی دفعہ آپ سے مطالبہ کیا تھا آپ نے کیا کیوں نہیں؟ کیا مطلب؟ اس کو اللہ نے مال دیا اور آزمائش میں ناکام ہو گیا پھر وہ۔ تو اس لیے بھائی اللہ سے بس عافیت مانگا کرو۔ بیوی کی خالہ اور پھپھی محرم ہے؟ کیا بیوی کی خالہ محرم ہوتی ہے؟ عبداللہ صاحب فیصل آباد سے۔ نہیں جی، بیوی کی خالہ محرم نہیں ہوتی، اپنی خالہ محرم ہوتی ہے۔ بیوی کی ماموں، بیوی کے پھپھا، بیوی کے چچا، بیوی کی بھتیجی، بیوی کی بھانجی، یہ سارے نامحرم ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں میری بیوی کے جتنے محرم ہیں وہ میرے بھی محرم بن گئے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اتنا فری ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے آپ کو۔ جب بیوی کی بہن آپ کی محرم نہیں ہے تو باقی کون آپ کا محرم ہو جائے گا؟ تو صرف بیوی کی اماں، نانی، دادی، دادا تو ویسے ہی مرد ہیں، جو نانی، دادی، پوتی، نواسی، بیٹی، یہ سب آپ کے لیے محرم ہے۔ یعنی بیوی کی بیٹی جو سوتیلی بیٹی کہلاتی ہے، یہ بیٹی کی بیٹی ہو گئی، وہ بھی سوتیلی بیٹی ہے۔ تو بیوی کی اماں، بیوی کی نانی، بیوی کی دادی، یہ سب محرم ہیں۔ یعنی بیوی کے اصول اور اس کے فروع، ماں باپ اور اولادیں، یہ سب آپ کے لیے محرم ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں بیگم کے، وہ سب آپ کے لیے نامحرم ہیں۔ اگلا سوال بھی ایسا ہی ہے بھائی، محرم اور نامحرم رشتے کا اصول بتا دیں۔ کیا چاچی نامحرم میں سے ہے؟ محرم اور نامحرم کے درمیان فرق کرنے کا کوئی اصول ہو تو بتا دیجئے۔ ام حبیبہ کراچی سے کہہ رہے ہیں اگر اصول ہو تو بتا دیں۔ ظاہر ہے اصول ہی نہ ہوتا تو میں پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون محرم کون نامحرم؟ دیکھیں اصول یہ ہے کہ زندگی بھر جس سے آپ کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ آپ کے لیے محرم ہے، اور جس سے کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ نکاح آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے۔ مثال کے طور پر مرد کے لیے اپنی سالی، مرد اپنی بیوی کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک بیوی زندہ ہے۔ بیوی کا انا للہ ہو گیا یا طلاق ہو گئی تو اس کی بہن سے اب یہ نکاح کر سکتا ہے۔
تو اس سے پتہ چلا کہ بیوی کی بہن سے جو نکاح حرام ہے وہ وقتی طور پہ حرام ہے, ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. تو اس لیے بیوی کی بہن ہمیشہ کے لیے نامحرم ہے. آپ کا کسی خاتون سے نکاح ہوا, لوگ کیا کرتے ہیں جی میری وائف ہے تو اس کی بہن تو چونکہ اس سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا لہٰذا وہ تو میری بہن بن گئی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کی جو وائف ہے اس کی بہن آپ کی نامحرم ہے, اس کو آپ سے پردہ کرنا پڑے گا اور آپ اس سے زیادہ فری نہیں ہو سکتے. زیادہ کا مطلب تھوڑا سا بھی فری نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح اپنی جو چچی ہے یا ممانی ہے, ماموں کے مرنے کے بعد ممانی سے نکاح ہو سکتا ہے, یا ماموں اگر ممانی کو طلاق دے دے تو بھی نکاح ہو سکتا ہے. اسی طرح چچی ہے, یعنی آپ کے چچا کی جو وائف ہے, چچا کے مرنے کے بعد چاچی سے نکاح ہو سکتا ہے. لہذا چچی بھی نامحرم ہے, ممانی بھی نامحرم ہے. تو چچی پر لازم ہے کہ اپنے دیور کے بیٹے سے پردہ کرے. اسی طرح ممانی پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کے بھانجے سے پردہ کرے. تو یہ نامحرم رشتے ہیں. ہاں اگر چچی عمر میں زیادہ ہے یا ممانی عمر میں زیادہ ہے تو پھر چہرے کے پردے کی گنجائش ہے کہ چہرے کا پردہ نہ کرے وہ. لیکن نارملی عام جوان چچی ہے یا جوان ممانی ہے تو اس پر تو بہرحال چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے. تو یہ محرم اور نامحرم رشتوں کی ڈیٹیل ہو گئی. حدیث میں آتا ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب, نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں دودھ پلانے سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں, یعنی وہ بھی وہ محرم بن جاتے ہیں. تو اگر آپ کی جیسے سگی خالہ ہے نا وہ آپ کی محرم ہے, تو اسی طرح رضائی خالہ بھی محرم ہے. کیا مطلب, آپ نے کسی خاتون کا دودھ پیا تو وہ خاتون آپ کی اماں بن گئی, اس کی بہن آپ کی خالہ بن گئی اور اس کی اماں آپ کی نانی بن گئی. اسی طرح یعنی آپ نے دودھ پیا کسی خاتون کا تو اس خاتون کے شوہر آپ کے ابا بن گئے اور شوہر کی بہن آپ کی رضائی پھپھی بن گئی, تو اس سے بھی پردہ نہیں ہے. تو یہ ڈیٹیل تھی محرم اور نامحرم کی.